الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ لقمان، آج ہماری تفسیر ہے سورہ لقمان کی آخری آیت، اور بڑی عظیم آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ 5 غیب کی باتیں ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ غیب کی باتیں 5 کیا ہے، کب ہوگا، 5 کام کب ہوگا، کس وقت ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، علم الساعہ، پہلی جو بات ہے قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، بارش کب ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تیسرا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نیک ہے برا ہے کیسا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. چوتھا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کیا کمائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. پانچواں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں تمہاری موت ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور خبیر ہے. یعنی کہ 5 غیب کی باتیں. سب سے پہلے ان اللہ، بے شک اللہ. معلوم ہے کہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ اسم اعظم ہے. اگر آپ اللہ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ اسم اعظم ہے. دعا کریں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ مجھے رزق دے دے. اگر آپ اللہ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اللہ کے پاس، علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. الساعہ اصل گھڑی کو بولتی ہے، گھڑی کو بولتی ہے ساعہ، واچ کو بولتی ہیں ساعہ، عربی زبان میں واچ کو ساعہ بولتی ہیں، لیکن قرآن میں اس کے لیے قیامت کے لیے استعمال ہو کرے. ساعہ کا لفظ قرآن میں قیامت کے لیے استعمال ہو کرے، یعنی کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. مشہور حدیث ہے جبرائیل امین کی، بخاری مسلم کی. جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آپ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کئی سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ متی الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، اے جبرائیل نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. بلکہ اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ مجھے معلوم، وہ مسلمان کافر ہے. کہ کوئی مسلمان یہ بولتا ہے 2030 میں قیامت آئے گا، مسلمان کافر ہے، کیونکہ قیامت کا علم خاص اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. ہاں اتنا معلوم ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ پہلی جو بات یہاں ذکر ہے. یہ 5 چیزیں اس میں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتی. ایک واقعہ جو مشہور ہے، منصور ایک بادشاہ تھے، وہ خواب میں ملک الموت کو دیکھتے ہیں. ملک الموت کہتے ہیں کہ منصور، اسے اشارہ کرتی ہے ملک الموت. خواب میں ملک الموت جو ہے، منصور جو ہے نا، خواب میں دیکھتے ہیں کسے؟ ملک الموت، روح لینے والے فرشتے دیکھتے ہیں. وہ ہاتھ سے 5 اشارہ کرتے ہیں. لیکن منصور پوچھتے ہیں کہ میری موت کب آئے گی. منصور جو ہے نا ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ میری موت کب آئے گی.
ملک الموت کہتے ہیں کہ 5 سے اشارہ کرتی اس طرح. تو منصور جو نا یہ خواب جو نا دوسروں کو بیان کرتی. میں نے ملک الموت کو دیکھا تو ملک الموت سے میں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ملک الموت نے کہا کہ اس طرح 5 کر. بعض لوگوں نے کہا کہ منصور 5 دن میں تمہاری موت آنے والی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ منصور 5 سال میں تمہاری موت آنے والی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خواب کو سنتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, نہ ہی ملک الموت کو معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ 5 جو غیب کی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وہی جو اس آیت میں بتا کر ہے, یعنی کہ ملک الموت کا جو اشارہ تھا وہ 5 غیب کی باتیں ہیں. نہ مجھے بھی معلوم نہیں, کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس میں قیامت ایک چیز ہے. دوسرا وَيُنَزِّلُ اور نازل ہوگا کیا الغیث بارش. غیث کا اصل جو معنی ہے عربی زبان میں بارش آتی ہے آسمان سے آ کر زمین سے درخت نکلتا اسے بولتی ہے کہ غیث. ایک ہوتا ہے کہ بارش ہوتا ہے زمین سے کچھ بھی پودا نہیں نکلتا ہے, اس بارش کو غیث نہیں بولیں گے. کبھی آپ دیکھیں گے بارش ہوتی ہے زمین سے پودا وغیرہ نہیں نکلتا ہے, اس بارش کو غیث نہیں بولیں گے. غیث کس بارش کو بولتی ہیں؟ بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین سے پودے نکلتے ہیں, بارش کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے اس سے پودے نکلتے ہیں, اسے بولتی ہیں کہ غیث. یہ غیث یہ معلوم ہوا غیث. اچھا بارش کب ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن آج نیوز کھولیں گے آپ کو نیوز میں آئے کہ دیکھیں ریڈ لائٹ بتاتا ہے بارش ہونے والی ہے, یہ تو آپ کو میسج آتا ہے دیکھیں 2 دن بہت زیادہ بارش ہے. یہ کیسا؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ بارش کب ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن آج کل نیوز میں بتایا جاتا ہے بارش ہوگی, فلاں دن بارش ہوگی, 2 دن میں جو نا بہت زیادہ بارش ہوگا. یہ کیسا بتاتے ہیں لوگ؟ اس کا جواب سب سے پہلے غیث کا جو معنی ہے اللہ نے کہا کہ وہ بارش جس سے پودا نکلتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, نیوز والے کو بھی معلوم نہیں. کس بارش سے پودا نکلتا ہے نیوز والوں کو بھی معلوم نہیں. یہ پہلا جواب ہے کہ پہلا جواب جیسا کہ میں نے کہا کہ الغیث کا جو معنی پودا نکلنا, وہ بارش زمین سے پودا نکلنا. نیوز والے یہ نہیں بولتی جو نا اب بارش ہوگی زمین سے پودا نکلے گا, نہیں بولتی. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جو جواب ہے کہ نیوز والے کیا بولتی ہیں, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے وہ دیکھ کر بولتی ہیں کہ نیوز والے اب بارش ہونے والی. جیسا کہ مثال دوں, کسی کے آنکھ پیلا ہوتا ہے لوگ بولتی ہیں آپ کو ادخان ہے, کیونکہ آنکھ پیلا ہے علامت دیکھ کے بولتی ہیں. کوئی انسان بہت زیادہ ٹائرڈ ہے بولتی ہیں ہاں مجھے بخار آنے والا ہے, وہ اسٹپ بائی اسٹپ جیسا کہ بیماری آنے سے پہلے کچھ بیماری ہوتی ہے, کچھ علامت ہوتی ہیں. اس طرح بارش آنے سے پہلے زمین آسمان بالکل جو نا مطلب یہ ہوتا ہے, مطلب پورا نظر آتا ہے اندھیرا اندھیرا, ماحول ٹھنڈا ٹھنڈا. تو وہ دیکھ کر جو ہے نا بولتے ہیں کون؟ نیوز والے, وہ دیکھ کر بولتے ہیں ہاں نیوز. جبکہ بارش کب ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, لیکن نیوز والے جو بولتی آسمان میں جو ہے نا ایک علامت دیکھ کے بتاتے ہیں. تیسرا جو جواب ہے ہاں نیوز والے جو بولتی وہ کریکٹ نہیں ہوتا ہے. کبھی بولتی ہیں کہ بارش ہوگا, کبھی بارش نہیں ہوتی ہے, بارش نہیں ہوتی ہے. کبھی نیوز والے بولتی ہیں کہ بارش ہوگا آپ, لیکن بارش نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ان کی ہمیشہ بولے صحیح نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ جو بولتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. چوتھا نیوز والے بولتی ہیں کہ بارش ہوگی, ہاں وہ یہ نہیں بولتی کہ کتنا ہوگا بارش, وہ نہیں بولتی. آپ دیکھیں گے خود کبھی کیا ہوتا ہے کہ اتنا دور بارش پڑتا ہے, یہاں سے بارش نہیں پڑتا ہے. نیوز والے کیا بولتے ہیں کہ بارش ہوگی بس, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ جو نا وہ بارش کتنا ہوگا, کتنے قطرے ہوگی, کتنے کچھ زمین پہ ہوگی بارش, یہ اللہ کو معلوم ہے. کبھی آپ خود دیکھیں کار میں جاتے جاتے رہیں گے, ادھر بارش ہوتی ہے ادھر بارش نہیں ہوتی ہے, عجیب ہے. لیکن نیوز والوں کو معلوم, نیوز والے کہا بارش ہوگی بس. لیکن نیوز والے 1-2 دن پہلے بولتے ہیں, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ جو نا کب بارش ہوگی, 1 مہینہ کے بعد کب بارش ہوگی, 1 سال کے بعد کب بارش ہوگی, یہ اللہ کو معلوم. لیکن نیوز والے کیا بولتے ہیں, ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن پہلے بولتی ہیں. جب ماحول ٹھنڈا ہے بولتے ہیں ہاں بارش ہونے والا ہے, کیونکہ بارش کب ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ 1 سال کے بعد کب بارش ہوگی, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور بارش جو آسمان سے ہوگی کتنا ہوگا یہ بھی اللہ کو, نیوز والے کو معلوم نہیں ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ بارش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ طوفان ہو جاتا ہے, نیوز والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے.
ہاں ایسی بارش جس سے پودا نکلتا ہے، ایسی بارش کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو نا وہ ينزل الغیث، یعنی کہ بارش کب ہوگی اور کتنا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اچھا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے ماں جو فی الارحام، جو ماں کے پیٹ میں ہے. ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. آج ہاسپٹل میں بتایا جاتا ہے، ہندوستان میں تو الیگل ہے لیکن دوسرے کنٹری میں بتایا جاتا ہے کہ جو نا پیٹ میں، آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے. کئی سا جواب کیا دیں گے آپ؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن آج کل لوگ بتاتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ جب وہ بچہ ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا جب ہوتا ہے نا، تبھی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اللہ کو معلوم ہوتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں پہلا ایک ہفتے کا جب ہوتا ہے، چھوٹا سا خون کا ٹکڑا جب ہوتا ہے، اسی وقت بلکہ اس سے پہلے اللہ کو معلوم جو نا یہ بچہ ہے یا بچی، اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ لوگ کب بتاتے ہیں؟ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بتاتے، پورا اس کا باڈی آنے کے بعد بتاتے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے. جب وہ خون کا ٹکڑا تھا تبھی اللہ کو معلوم. ایک جواب یہ ہے. دوسرا وَيَعْلَمُ مَا جو نا عموم کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جو ہے پیٹ پہ، یعنی کہ یہ بچہ نیک ہوگا برا ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن ڈاکٹروں کو معلوم نہیں. مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ پہ جو بچہ نیک ہوگا برا ہوگا یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ڈاکٹروں کو معلوم نہیں. تیسرا ڈاکٹر کیا بولتا؟ ہاں پیٹ میں بچہ ہے، اچھا ہے، اتنا بولتی ہیں ڈاکٹر. ہو سکتا ہے کہ 1-2 مہینہ میں گر جائے بچہ، وہ ڈاکٹر کو معلوم نہیں. یعنی کہ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ آج چیک اپ کریں گے، آج بتاتے ہیں ہاں بچہ اچھا ہے، لیکن اس کے بعد کے دن کیا ہوتا ہے؟ اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ڈاکٹروں کو یہ معلوم نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اب ہے، بعد میں کیسا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، نیک ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم. حتیٰ کہ فرشتوں کو خود معلوم نہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے ہر عورت کے پیٹ میں ایک فرشتہ ہوتا ہے. جب پورا خون کا جو ٹکڑا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں، اس وقت فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بیٹا، تو اس کو بیٹا بناتے ہیں اللہ کے حکم سے. فرشتوں کو خود معلوم نہیں ہے. جب فرشتے اس کو بیٹا بناتی ہیں ماں کے پیٹ میں، جب یہ لوگ جو ہے نا اسکین کر کے بولتے ہیں جو نا اب جو ہے نا پیٹ میں بیٹا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جب وہ خون کا لوتھڑا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کا 3 جواب ہے. ایک، اب جو ڈاکٹر جو بولتے ہیں وہ بننے کے بعد بولتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو بننے سے پہلے جب وہ خون کا جو ٹکڑا تھا اسی وقت اللہ کو معلوم ہے کہ جو ہے نا یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. دوسرا جو جواب ہے، اللہ نے کہا کہ ماں کے پیٹ پہ جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ وہ بچہ نیک ہوگا برا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، ڈاکٹروں کو معلوم نہیں ہے. تیسرا، ماں کے پیٹ پہ جو بچہ ہے ڈاکٹر اسکین کر کے بتاتا ہے جو نا بچہ اچھا ہے، لیکن کل کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ ڈاکٹروں کو معلوم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ پہ جو 9 مہینہ جو بچہ رہتا ہے اس وقت کیا ہوگا اس بچے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہی اس کا جواب، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَدْرِي، تم نہیں جانتے، نفس کوئی انسان نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي، نہیں جانتا. نفس کا مطلب، نفس بولتی ہیں ایک انسان جس کے اندر روح ہے. جیسا کہ زید ہے، زید زندہ ہے، اسے بولیں گے کہ نفس. جب زید سے روح نکل جائے اسے بولیں گے کہ میت. جب تک ہمارے باڈی میں روح ہے ہم بولیں گے کہ نفس، جب باڈی سے روح نکل جائے اسے بولیں گے کہ میت. وہی اللہ فرمائے کہ وما تدری، نہیں جانتا ہے کہ نفس کوئی انسان نہیں جانتا. ماذا، کیا، تکسبو کمائے گا، غدن کل، کل کیا کمائے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن اللہ کو معلوم کہ کل آپ کیا کمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں آپ کیا کمائیں گے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ پیسے کے بارے میں ٹینشن نہیں لینا ہے. پیسے کے بارے میں مسلمان ٹینشن نہ لے، میں کیا اب محنت کریں، جو رزق کھاتا الحمدللہ، اس کے بارے میں انسان ٹینشن نہیں لینا. کیوں؟ آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی. ہم کو کتنا رزق ملنے والا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا. آپ کو کتنا رزق ملنے والا ہے آسمان و زمین پیدا کرنے سے
50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا. 50,000 سال پہلے آپ کیا کمائیں گے, آپ کو کیا رزق ملے گا. بلکہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی لکھتے ہیں, ماں کے پیٹ میں رزق, اس کا رزق کتنا ہوگا. ماں کے پیٹ, جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتی تبھی اللہ نے لکھ دیا, فرشتوں نے لکھ دیا کہ ماں کے پیٹ پہ بچے کو کتنا رزق ملے گا, لکھ دیا. تو انسان پیسے کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. ہاں پیسہ ضرورت ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں گے شیخ البانی رحمہ اللہ پوری دنیا کے محدث ہیں, اب کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں شیخ کا نام نہ ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ ان کی واچ کی دکان تھا. وہ کیا کرتے تھے, صبح میں جا کے دکان کھولتے تھے واچ کا. سمجھو کہ آج کے دن ان کو 50 روپے کی ضرورت ہے, 3 وقت کا کھانا ضرورت جو بھی ہے 50 روپے کی ضرورت ہے. صبح میں جا کے دکان کھولتے تھے. اگر 50 روپے کما لیتے دکان بند کر کے آپ کو سیدھا لائبریری میں بیٹھ کر حدیث کا مطالعہ کرتے تھے, حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے. پھر دوسرے دن صبح دکان کھولتے تھے. کھولنے کے بعد اگر ایک دن میں 50 روپے کی ضرورت ہے, دیکھتے اگر 50 مل گیا, کبھی اگر 100 بھی مل جاتا تو 2 دن دکان بند کرتے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے. یہ اصل چیز ہے. یہ آج ہم لوگ جو نا دین سے پیچھے کیوں ہیں, کمانے کے پیچھے ہم جاتے ہیں, کمانے کے پیچھے دین سے دور ہو جاتے ہیں. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن کماتے تھے, ایک دن دین کا علم حاصل کرتے تھے. ایک دن کماتے تھے, ایک دن مکمل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے. یعنی کہ انسان کمائی پوری زندگی, یعنی کہ آپ کو اتنا رزق ملے گا جتنا رزق آپ کے حق میں ہے, اس کے بعد ہی ہماری موت آئے. ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, آپ کے رزق کا آخری لقمہ کھانے کے بعد انسان کی موت آئے, اس سے پہلے نہیں آئے, کیونکہ اللہ نے رزق لکھ دیا. تو انسان رزق محنت کرے لیکن اسی طرح دین کرے. اچھا, یہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے ہم کو کیا معلوم ہے, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل ہم کیا کمائیں گے, یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں. سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں, کل ہم کیا کمائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. کمانے کی 2 قسم ہیں. امام سعدی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تفسیر کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہے کہ مال کتنا کمائیں گے کل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دوسرا, دین کا علم کتنا حاصل کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دونوں تفسیر ہے. کمانا صرف پیسہ نہیں ہے, ایک دین کا علم. کل آپ دین کا علم کتنا حاصل کریں گے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. 2 چیزیں اس آیت کا ترجمہ میں, 2 چیزیں. کل کتنا کمائیں گے, ایک دنیا, دوسرا دین. آپ کتنا دین میں آگے بڑھیں گے, کتنا آپ دین کا علم حاصل کریں گے, کتنی آیتوں کا آپ ترجمہ پڑھیں گے, کتنی حدیثوں کا ترجمہ پڑھیں گے, کتنے بیانات سنیں گے. کل آپ کتنے کیا نیک کام کرنے والے ہی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ وما تدری نفس بأي ارض تموت, کس زمین میں تمہاری موت آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. کس زمین میں تمہاری موت آئے گی. یہاں ایک واقعہ مشہور ہے جو سلیمان علیہ السلام کے. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے بازو بیٹھا ہوا تھا, وہاں ملک الموت بیٹھے ہوئے تھے. ملک الموت جو ہے نا, جو سلیمان علیہ السلام کے بازو جو بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھتے رہتے ہیں, اسے دیکھ کر گھورتے ہیں. تو یہ جو شخص جو ہے نا ڈر جاتا ہے, کیونکہ ملک الموت مجھے دیکھتے ہیں کہیں میری روح نہ لے لے. اس وجہ سے یہ جو ہے نا, جو سلیمان علیہ السلام کے بازو جو شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ جو ہے نا ہوا کو حکم دو, کیونکہ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. اس شخص نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام آپ ہوا کو حکم دو کہ یہ ہوا مجھے کہیں دور جا کے چھوڑ دے, کیونکہ ملک الموت اسی کو دیکھ رہے تھے. تو وہ صحیح ہوا. سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو جو ہے نا فلاں دور جا کے اس کو چھوڑ دو. تو ہوا جو ہے نا اس کو دور جا کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے سلیمان, سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے ملک الموت, آپ ان کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا اللہ نے مجھے فلاں دور کی زمین میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے کہا, جبکہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے. جبکہ اللہ نے مجھے کہا کہ جو نا دور کی زمین ان کی روح قبض کرو, لیکن وہ آپ کے بازو بیٹھے ہوئے.
لیکن بعد میں جو ہے نا مجھے خود معلوم ہوا جو نا انہوں نے خود آپ سے کہا فلاں دور کی زمین میں مجھے بھیج دو تو میں وہاں جا کر ان کی روح قبض کر لوں گا. یعنی کہ موت کب کدھر کس سیکنڈ میں آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن موت کی تیاری ایک مسلمان ہر سیکنڈ ہر دن ہر لمحہ کرتے رہے. یہی ہے موت کے بارے میں. جیسے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عدو انفسکم بالموت، اے لوگوں ایسا سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں، تمہاری باڈی کفن میں، ایسا سمجھو تم. وما تدری نفس بأي ارض تموت. اچھا دیکھیے یہ آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے قیامت. کیوں سب سے پہلے قیامت کا ذکر ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ قیامت کے بارے میں ذکر ہے. جیسے کہ ہماری تفسیر ہوئی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، ایسے دن سے ڈرو کہ قیامت کے دن سے ڈرو. یعنی کہ اس سے پہلے والی آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس آیت میں سب سے پہلے قیامت کا ذکر ہے. علم الساعہ. دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ نے دوسرا بارش کا ذکر کیا. کیوں؟ اس کے بعد اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے بارش کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پیدائش کا ذکر ہے. کیونکہ بارش کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. بارش کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہی بارش ہے، یہی بارش ہے. زمین سے جو ہے پودا نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، ہم کھاتے تو ہم زندہ رہتے ہیں. بارش کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. یہ بارش جب زمین آسمان سے آتا ہے، یہاں سے پودے نکلتے ہیں، چاول نکلتی، ہم وہی کھاتے ہیں. اسی وجہ سے سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ بارش کا ذکر ہے. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کا ذکر ہے. جس طرح بارش آسمان سے زمین پہ گرتا ہے تو پودا نکلتا ہے، اس طرح جو نا ماں کے پیٹ میں بچہ بھی آتا ہے. اس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے. اچھا بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ کیا سوچتا ہے؟ کمانے کا. اس کے بعد کمائی کا ذکر ہے. وما تجری نفس ماذا تکسب غدا. کمانے پیدا ہونے کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ میں کیا کماؤں. کمانے کا ذکر ہے. کمانے کے بعد کیا ذکر ہے؟ موت کا ذکر ہے. بس انسان کماتے رہے گا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. یہ آیت کی ترتیب جو ہے ہماری زندگی کی ترتیب ہے. بارش سے انسان زندہ رہتا ہے. اچھا ماں کے پیٹ پہ جو بچہ ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ کمائی کے بارے میں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اللہ نے کہا کہ جو تو کمانے والا ہے کل تجھے کو خود معلوم نہیں ہے. اچھا وہ کماتا ہے. اس کے بعد کمانے کوئی ایسی زمین ایسی جگہ چل جاتا ہے کمانے کے لیے، اسے خود معلوم نہیں کہ موت وہاں ہے. کماتے کماتے یہاں تک اس کی موت آ جاتی ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کسی کی موت فلاں زمین میں ہے تو خود بہت اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھیج دیتے ہیں. خود بہت اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتے ہیں. وہاں وہ کسی حاجت کی وجہ سے جاتا ہے لیکن وہیں اس کی موت آ جاتی ہے. یہ بڑی عظیم آیت ہے جو آج ہماری تفسیر میں ہوئی. یعنی کہ اس میں 5 غیب کی باتوں کے بارے میں ذکر ہے. ایک قیامت کے بارے میں، دوسرا بارش کے بارے میں. لیکن آج جو نیوز میں جو بولتے ہیں وہ 1-2 دن کے بارے میں بولتے ہیں، یعنی کہ آج بارش ہونے والا ہے، کل بارش ہونے والا ہے. لیکن اللہ کو 1 مہینہ پہلے معلوم ہے کہ کب بارش ہوگی، کس دن بارش ہوگا، کس سیکنڈ بارش ہوگا، کتنا بارش ہوگا، 1 مہینہ پہلے معلوم ہے. لیکن نیوز والوں کو معلوم نہیں ہو سب. نیوز والے کیا کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم کو آنکھ پیلا ہے بولتے ہیں کہ عرفان آ گیا، اس طرح وہ جو ہے نا وہ بادل کے اثرات دیکھ کے بتاتے ہیں، اتنا ہی. دوسرا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. آج جو ڈاکٹر جو بتاتے ہیں وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بتاتے ہیں، لیکن اللہ کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے. جب خون کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تبھی اللہ کو معلوم ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ نیک ہوگا برا ہوگا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کل تک زندہ رہے گا، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. لیکن ڈاکٹروں کو معلوم نہیں، وہ بھی کب بتاتی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد. جبکہ اللہ تعالیٰ کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہے. اس کے بعد وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم کیا کمائیں گے. کمانے کی 2 قسم، ایک ہے کہ مال، ایک ہے کہ علم. علم بھی اللہ کا رزق ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں علم بھی اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا آپ کے رزق میں، آپ کی تقدیر میں. جیسے کہ پیسہ ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا آپ کی تقدیر میں ہے، علم بھی اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا آپ کی تقدیر میں ہے. کل آپ کیا کمائیں گے دین اور دنیا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اور وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس زمین میں تمہاری موت ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہاں وقت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟
یعنی کہ یہ اللہ کیوں نہیں کہا کہ اس وقت تمہاری موت آئے گی؟ یہ اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اس زمین میں تمہاری موت آئے گی. زمین کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سمندر کا ذکر آ کرتا ہے ہماری تفسیر میں. علم تر، آیت نمبر 31 میں، علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، سمندر کا ذکر ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، سمندر کا ذکر ہے. سمندر کہاں ہے؟ زمین میں. تو اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ اس سے پہلے زمین کا ذکر ہے، سمندر کا ذکر ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ کس زمین میں تمہاری موت آئے گی، سمندر میں یا کہیں بھی، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے. خبیر ہے مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الحمدللہ یہاں ہمارا سورہ لقمان کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہم تقبل منا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.